ہم کالج میں پڑھتے تھے. ایک میرا دوست تھا, اس کا ایک چھوٹا بھائی تھا. وہ اسکول میں پڑھ رہا تھا, 9ویں جماعت میں تھا. اس نے امتحان دیا تو وہ فیل ہو گیا. تو اس نے فیل ہو جانے والے نے اس خدشے کا اظہار کیا کہ مجھے فیل کرایا گیا ہے. میں فیل ہوا نہیں ہوں, میرے تو پیپر بہت اچھے ہوئے تھے. خیر کچھ عرصے بعد وہ سپلیمنٹری امتحانات ہوتے تھے اس زمانے میں, 6 مہینے بعد اس نے پھر امتحان دیا, پھر فیل ہو گیا. تو اس نے اپنے گھر والوں کو یقین دلایا کہ کوئی بورڈ آفس میں کوئی بیٹھا ہوا ہے آدمی, سیکنڈری بورڈ آفس میں, وہ میرا دشمن ہو گیا, مجھے پاس نہیں ہونے دے رہا, کوئی ہے ایسا. اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس کے گھر والے ماننے لگے یہ بات کہ یار کوئی نہ کوئی ہے بات, بچہ اتنا ذہین ہے کیسے فیل ہو سکتا ہے. وہ بڑی مشکل سے پھر تیسری دفعہ میں پاس ہوا, اللہ اللہ کر کے میٹرک کیا, کالج پہنچا. کالج پہنچا تو میرا جو دوست تھا, اس کا بڑا بھائی, اس نے مجھے بتایا کہ یار یہ کالج میں عجیب مسئلہ ہو گیا ہے, کچھ لیکچرار اس کے خلاف ہو گئے ہیں اور وہ اس کو ناپسند کرتے ہیں اور وہ اس کو اچھے نمبر نہیں دیتے. اب مجھے شبہ ہوا کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ لیکچرار خواہ دشمن ہو جائیں کسی کے. وہ اس نے بڑی مشکل سے BA کیا, پھر اس نے ملازمت کے لیے انٹرویوز دینے شروع کیے اور 1 سال تک انٹرویوز دیتا رہا اور ناکام رہا ملازمت حاصل کرنے میں. خیر یہ بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوتا رہا تھا تو ہم نے اس کو کوئی اہمیت نہیں دی. کوئی 2 سال بعد اس کو ایک سرکاری ملازمت مل گئی. تو میں نے اندر ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ بھائی سیٹل ہو گیا, ملازمت مل گئی. کچھ عرصے بعد میرا دوست ملا تو اس نے کہا یار وہ میرے چھوٹے بھائی کے ساتھ پھر مسئلہ ہو رہا ہے, وہ وہاں پہ دفتر میں جو ہے کچھ افسر ہیں اس کے سپروائزر بھی ایک ہے, وہ اس کے خواہ خلاف ہو گئے اور وہ اس کی سالانہ رپورٹ خراب کر دیتے ہیں اور وہ اس کو ترقی نہیں کرنے دیتے, اس کی پروموشن نہیں ہونے دیتے. اب مجھے شبہ ہونے لگا کہ یہ لڑکا جو ہے کچھ گڑبڑ ہے اس میں. بعد میں جب خود میں بھی عملی زندگی میں آ گیا تھا تو مجھے ایسے لوگ ملنے لگے جگہ جگہ, اپنے دفتر میں بھی اکا دکا لوگ, کوئی محلے میں بھی, کوئی خاندان میں بھی, کہ وہ ہمیشہ وکٹم ہوتے تھے, ہمیشہ مظلوم ہوتے تھے, ہمیشہ ان کے ساتھ زیادتی ہوتی تھی, ہمیشہ حالات کے ستائے ہوئے ہوتے تھے اور ہمیشہ وہ ایک زخمی کا رول پلے کرتے تھے. تو میری سمجھ میں آیا کہ یہ ایک پرماننٹ وکٹم موڈ ہوتا ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا یار آج کا دن بڑا خراب گزرا بھائی, ہر کام الٹا ہو گیا, یہ بھی نہیں ہو سکا, یہ بھی نہیں ہو سکا. ایسے یہ لوگ کہتے ہیں دن خراب نہیں, یہ کہتے ہیں زندگی خراب ہے, کچھ نہیں ہوتا. یہ کہتے ہیں ہر کام میں ناانصافی ہے, ہر شعبے میں غلط ہو رہا ہے اور یہ کائنات میرے خلاف ہے. اور یہ کوئی موڈ نہیں ہے, یہ شخصیت کا انداز ہے. اور یہ لوگ ایک طرح کے, بعد میں اندازہ ہوا, یہ ایک طرح کے ایموشنل ویمپائرز ہوتے ہیں. ویمپائرز جو ہیں نا وہ خون چوس لیتی ہیں. ایموشنل ویمپائرز جو ہیں یہ آپ کی ہمدردی چوسنا چاہتے ہیں. ایک عام نارمل شریف آدمی کیا کرے گا, آپ کیا کریں گے؟ ایسا آدمی ملے جو دکھ میں مبتلا ہو, جو پریشانی میں ہو, جو مظلوم ہو, جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہو, جو وکٹم ہو حالات کا, آپ کیا کریں گے؟ آپ اس کی داستان سنیں گے, پوری توجہ سے سنیں گے اور پھر آپ اس کو مشورہ دیں گے, آپ اس کو حوصلہ دیں گے, آپ اس کو راہ دکھائیں گے, یہ سوچے بغیر کہ آپ جس راستے پہ جا رہے ہیں وہاں ایک دلدل ہے جس میں آپ کا پاؤں پڑ گیا تو نکلنے کا راستہ نہیں ملے گا. کیونکہ یہ لوگ مسائل کا حل نہیں چاہتے. حل مل گیا تو ان کی زندگی میں کیا رہ جائے گا. یہ حل نہیں چاہتے, یہ سامعین چاہتے ہیں, یہ ہمدردی چاہتے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی دکھ بھری کہانی سب کو سنائیں, سب اس کو دیکھیں, ان ناظرین کی طرح جو کسی بھی پاپولر ٹی وی سیریل کو غور سے شوق سے دیکھتے ہیں,
اس طرح ان کی کہانی کو بھی ہر وقت لوگ دیکھتے رہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو توجہ ہے اور ہماری جو حوصلہ افزائی ہے اور ہماری ذہانت جو ہم سمجھ رہے ہیں، ہماری ذہانت جو ہے وہ انہیں مایوسی سے نکال لے گی، انہیں تاریکی سے نکال لے گی، انہیں مظلومیت سے نکال لے گی۔ تو بہت دیر میں سمجھ میں آتا ہے کہ وہ مایوسی سے نکلنا نہیں چاہتے، وہ تاریکی میں رہنا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کی مدد کے لیے ہاتھ بڑھاتے رہیں، انہیں اٹھاتے رہیں اور یہ پھر ایک نئی داستان لے آئیں۔ آپ ایک دفعہ اٹھا لیں، یہ پھر کوئی کہانی لے آئیں۔ سمجھنے کی بات یہ ہے، بڑی بے رحم بات ہے، جو پریشانی کا شکار ہو اس کی تو مدد ضرور کرنی چاہیے، ہم اور آپ ہمیشہ کرتے ہیں۔ لیکن جو آدمی بالغ ہو، زندگی کے دھارے میں شامل ہو، لیکن اپنی زندگی وکٹم بننے میں، مظلوم بننے میں گزارنے کا فیصلہ کر چکا ہو، تو بے رحم بات یہ ہے کہ اس کی مدد کرنے میں آپ کا بڑا نقصان ہے۔ بے رحم بات یہ ہے کہ ساری توانائی آپ کی ضائع جائے گی، آپ کی ساری ایفرٹ ضائع جائے گی، آپ کا وقت ضائع جائے گا۔ ان لوگوں کو علاج کی ضرورت ہوتی ہے، محبت بھرے علاج کی، لیکن ہمارے معاشرے میں ایسے لوگوں کو، وکٹمز کو، یہ جو پرماننٹ وکٹم موڈ میں رہتے ہیں، ان کا علاج نہیں کیا جاتا، یہ خود بھی علاج کرانے کو تیار نہیں ہوتے۔ ان کا علاج شاید ہے، لیکن وہ اگر یہ کرانے کے لیے تیار ہوں